جہاں اس وقت سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں دولت کی فراوانی ہے، ان کے شہزادے اربوں ڈالر اپنی عیاشی پر خرچ کرتے ہیں، تو وہیں ایک ایسا عرب ملک بھی ہے جس کے لوگ عیاشی تو دور کی بات، 2 وقت کے کھانے کو بھی ترستے ہیں۔ آخر اس ملک کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ وہ ملک عرب دنیا کا مظلوم ترین ملک یمن ہے۔ اس میں جاری جنگ کی کیا وجوہات ہیں؟ سعودی عرب اور ایران کا اس میں کیا کردار ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پوائنٹ آف ہسٹری، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ 21ویں صدی کے آغاز میں جب عرب سپرنگ یا عرب بہار کا زمانہ تھا تو بڑے بڑے برج عرب کے الٹ گئے۔ اسی عرب سپرنگ کا اثر یمن پر بھی پہنچا۔ یمن پر لمبے عرصے سے حکومت کرنے والے حکمران علی عبداللہ صالح کو 2011 میں اقتدار چھوڑنا پڑا۔ ان کی جگہ ان کے نائب منصور ہادی نے لے لی۔ جب منصور ہادی اقتدار میں آئے تو اس وقت ملک کو کئی مسائل درپیش تھے، جس کی وجہ سے اس کی حکومت انتہائی کمزور تھی، جس کا فائدہ حوثی باغیوں نے اٹھایا۔ اب بات کرتے ہیں کہ حوثی باغی کون ہیں۔ حوثی دراصل زیدی شیعہ ہیں۔ ان کی تنظیم کا نام انصار اللہ ہے۔ 2004 میں شیعہ رہنما بدر الدین الحوثی مختلف قبائل کو اکٹھا کر کے حکومت کے خلاف مسلح جہد شروع کرنے لگے۔ اس تنظیم کا مقصد یمن میں شیعہ علماء کو اکٹھا کرنا تھا۔ شروعات میں یہ لوگ جمعے کے بعد مساجد اور اپنے مراکز میں امریکہ اسرائیل کے خلاف جبکہ فلسطین اور مسلمانوں کے حق میں نعرے لگاتے تھے۔ اپنے ملک کے اندر چیزوں کی قیمتیں، بے روزگاری اور غریب لوگوں کے حق میں جلسے جلوس بھی کرتے تھے۔ اس تنظیم کو بدر الدین الحوثی کی وجہ سے حوثی باغیوں کی تنظیم بھی کہا جانے لگا۔ جب منصور ہادی کے پاس اقتدار آیا تو سابق صدر نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے دوبارہ اقتدار پر قبضے کی پلاننگ شروع کر دی، جس میں یمنی فوج کی کچھ تعداد بھی تھی۔ اس کے ساتھ حوثی باغی بھی تھے جو پہلے صالح کے خلاف تھے۔ وہ بھی ہادی کی حکومت کو گرانے کے لیے صالح کے ساتھ مل گئے۔ اس تنظیم نے حکومت سے بغاوت کر کے شمالی صوبے صعدہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ آہستہ آہستہ باغی طاقتور ہوتے گئے اور 2015 میں انہوں نے یمن کے دارالحکومت صنعا پر بھی قبضہ کر لیا۔ حوثیوں نے علی عبداللہ صالح کی وفادار فوج کے ساتھ مل کر پورے ملک کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ 2015 میں صدر منصور ہادی ملک سے فرار ہو گئے۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ملکوں کا خیال تھا کہ ان حوثیوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے۔ ایران سعودی عرب دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ سعودی عرب سمجھتا تھا کہ یمن پر حوثیوں کے قبضے کا مطلب ہے ایران کا قبضہ۔ سعودی عرب اور اس کے ساتھی ممالک نے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی حمایت سے یمن پر فضائی حملے شروع کر دیے تاکہ حوثیوں کو شکست دی جا سکے اور وہاں ایران کا اثر و رسوخ ختم کیا جا سکے اور منصور ہادی کی حکومت کو بحال کر دیا جائے۔ اگست 2015 میں سعودی عرب کے اتحادی فوجیوں نے یمن کی بندرگاہ والے شہر عدن پر زمینی حملہ شروع کر دیا۔ انہوں نے چند مہینے میں عدن پر کنٹرول حاصل کر کے منصور ہادی کی حکومت کو عارضی طور پر عدن میں منتقل کر دیا، لیکن صدر اس دوران خود سعودی عرب میں رہے۔ لیکن حوثیوں کو یمن کے دارالحکومت صنعا سے نہیں نکالا جا سکا۔ سعودی عرب کی یمن کی خانہ جنگی میں شمولیت کے جواب میں حوثیوں نے بھی سعودی عرب پر میزائل اور ڈرون حملے شروع کر دیے۔ 2019 میں سعودی عرب کے علاقے بقیق اور خریس پر شدید گولہ باری ہوئی۔ یہ علاقے تیل کے حوالے سے مشہور ہیں۔ ان حملوں سے سعودی عرب کو شدید نقصان پہنچا۔ حوثی باغیوں نے جلد ہی ان حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی، لیکن امریکہ اور سعودی عرب نے ان حملوں کا الزام ایران پر لگایا، جبکہ ایران نے ان الزامات کو مسترد کر دیا۔ اسی بدامنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے القاعدہ اور دولت اسلامیہ بھی یمن کی جنگ میں کود پڑے۔ ملک کے جنوبی حصے پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور عدن پر خطرناک حملے شروع کر دیے۔ 2017 میں حوثی باغیوں اور علی عبداللہ صالح کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ اسی دوران حوثی باغیوں کی جانب سے ایک آپریشن میں سابق صدر علی عبداللہ صالح کو مار دیا گیا۔ 2018 میں عرب اتحاد کی فوج نے یمن کے شہر حدیدہ پر زوردار حملے کیے تاکہ وہاں سے حوثیوں کا قبضہ ختم کیا جا سکے۔ اسی شہر سے یمن کی تقریباً آدھی آبادی کی لائف لائن منسلک ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا تھا کہ اگر اس علاقے میں جنگ بندی نہ ہوئی تو قحط
قحط کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر سکتے ہیں۔ اس جنگ میں اب تک تقریباً 1 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں اور ان میں زیادہ تر کی موت سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے کیے جانے والے فضائی حملوں میں ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے لاکھوں بچے غذائی قلت کی وجہ سے بھی مارے جا چکے ہیں۔ جنگ کی وجہ سے تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ خانہ جنگی کی وجہ سے ملک کی صحت کا نظام بھی درہم برہم ہو چکا ہے۔ یہ جنگ اب تک جاری ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر اس کا کوئی پرامن حل نہ نکالا گیا تو ایران اور سعودی عرب کسی بڑی جنگ کی طرف بڑھ سکتے ہیں جس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے۔ دوستو، آپ کا یمن کی جنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کریں۔